ظہور الجہلی۔ اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیکھنے سکھانے کے اہمیت بیان کی، اس کی فضیلت بیان کیے۔ اب کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے بعد سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، اسی کے ذریعے سے علم کی حفاظت ہوگی۔ سمجھ گئی؟ اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ اسی لیے باب قائم کیے، باب رفع العلم و ظہور الجہلی، علم کو اٹھا لیا جانا اور جہالت کا پھیل جانے کا بیان۔ اور علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کتاب ہمارے سامنے ہے اور کتاب کو اٹھا لیا جائے، ایسا ہے؟ ایسا نہیں۔ ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم ان يضيع نفسه، کہ کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے جس کے پاس کچھ بھی علم ہو کہ اپنے ذات کو ضائع کرے، اپنے ذات کو کیا کرے؟ ضائع کرے، نشٹ کرے۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی کے پاس علم ہے تو علم کے ذریعے سے خود عمل کرنا چاہیے اس علم کے اوپر اور دوسروں کو پہنچانا چاہیے۔ اس لیے کہ آدمی جب علم کو دوسروں تک نہیں پہنچائے گا تو اس کا علم آہستہ آہستہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا نا، نقصان ہوگا، اس طرح کے ختم ہو جائے گا۔ علم ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے پاس رکھ دو ایسے ہی رہ جائے گا۔ ارے قرآن آدمی سیکھنے کے بعد اور یاد کرنے کے بعد اگر مسلسل اس کے اوپر دور نہ کرے، نہ پڑھے، تو قرآن کو بھی انسان کیا کرتا ہے؟ بھول جاتا ہے نا۔ تو علم اگر اس کو دوسروں تک پہنچایا نہ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ عمران ابن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اس سے عبد الوارث سے ابو طیاح سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کے علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ علم کو کیا کیا جائے گا؟ اٹھا لیا جائے گا۔ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یعنی اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا، اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ بڑے بڑے علماء کرام جو پہلے ہیں سب چلے جائیں گے، بہت سارے چلے گئے بڑے بڑے آدمی۔ تو اسی طرح اہل اللہ جو چلے جائیں گے، علماء کرام چلے جائیں گے تو جہلا رہ جائیں گے۔ وَيُثْبَتَ الْجَهْلُ، اور جہل کو ثابت کیا جائے، یعنی جہالت پھیل جائے، پھیلا دیا جائے۔ علم جو اٹھا لیا جائے گا، علم نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ جہالت ہوگی۔ وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، شراب پیا جائے گا، آدمی کے اندر جہالت آئے گی، پریشان ہو جائے گا، حلال حرام کی تمیز نہیں رہے گی تو کیا کریں گے؟ شراب پیئیں گے۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، اور زنا پھیل جائے گا۔ گناہ تو ایسے ہے کہ اس کے لیے الگ سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے نا۔ تو اس لیے جب علم انسان کے پاس نہیں رہے گا، اللہ کی معرفت نہیں رہے گی، اللہ کا ڈر نہیں رہے گا، تو انسان اس طرح کی شرارت کرے گا۔ تو یہ قیامت کی علامت ہے، یہ سب گندگیاں اور یہ سب نافرمانیاں ہوں گی۔ تو اس لیے علم سیکھنے کے بعد اس کو سکھانے کی اہمیت بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو روایت ہے یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، فرماتے ہیں لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، کہ میں تم کو ایک ایسے حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد تم کو کوئی اور بیان نہیں کریں گے۔ کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے وہ صحابی ہیں جو تقریباً سب سے آخر میں انتقال کرنے والے ہیں، تقریباً 110 سال اللہ نے ان کے حیات دی تھی۔ سمجھ گئے؟ ہاں، کثیر الاولاد بھی تھے۔ تو کہتے ہیں اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب لوگ نہیں رہے کہ جو تم کو اس طرح کی حدیث بیان کرے، میں آخری آدمی ہوں، میں تم کو ایسے حدیث بیان کروں گا کہ میرے بعد تم کو کوئی بیان نہیں کرے گا۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان من اشراط الساعۃ ان یقل العلم، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ علم کم ہو جائے۔ علم کیا ہو جائے؟ ہاں، کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جائے گا۔ ارے کوئی بھی چیز فوراً تو نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آہستہ آہستہ علم کم ہو جائے گا۔ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، اور جہالت ظاہر ہو جائے، یعنی جہالت پھیل جائے گی۔ وَيَظْهَرَ الزِّنَا، زنا پھیل جائے گی۔ وَتَكْثُرَ النِّسَاء، عورتیں زیادہ ہوں گی، مردوں کے بالمقابل عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، اور مرد کم ہو جائے۔ مرد کم کیوں ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ جنگ و جدال، لڑائی وغیرہ میں مرد شریک ہوتے ہیں،
ہے نا، تو جس کی وجہ سے مردوں کے موت بہت زیادہ ہوگی، اور اتنی زیادہ موت ہوگی کہ عورتیں بہت زیادہ رہ جائیں گی، حتیٰ یکون ل50 امراۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ ایک عورت کے ذمہ دار یعنی 50 عورتوں کے ایک ہی ذمہ دار ہوگی، یعنی تناسب اس طرح کہ ایک مرد دوسری طرف 50 عورتیں، تو ایسی حالت میں زنا زیادہ ہونا یہ بالکل عام سی بات ہے۔ تو اس طرح کے گندگیاں ہوں گی، قیامت سے پہلے لڑائی ہوں گی اور جہالت پھیل جائے گی، تو لہذا کیا کرنا چاہیے؟ علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے۔